تو غالب بھائی جو دوسرا مین مسئلہ ہے کہ وہ علی بھائی جس طرح کہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل بندے کو میرے آگے رکھو عدالت میں نا، کسی گورے کی عدالت میں رکھو تاکہ وہ ہمارے مسئلے حل کر سکے، تو یہ تھوڑا مسئلہ حل کر دیں کہ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو وہ بزرگ پاپوں اور وہ ساری چیزیں کہتے ہیں، تو یہ جو قادیانیت پہ اتنا خطبہ نبوت پہ ایشو اٹھاتے ہیں، تو میرے حساب سے تو جو یہ دربار مزار ہیں، جو شرک ہو رہا ہے، جو ہمارے خان صاحب بھی بنتے صاحب پرائم منسٹر سجدے میں گر گئے تھے بیگم کے ساتھ، تو یہ قادیانیت سے زیادہ بری چیز نہیں ہے، توحید ہی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، تو میں تو توحید سے اگری نہیں کرتا بھائی، توحید بھی ایمان کی بنیاد پہ اور پولیتھیزم بھی ایمان کی بنیاد پہ۔ اگر انجینئر جو ہے وہ توحید کے حق میں دلیل ایمان کو مان رہا ہے تو بھائی پھر جدھر پولیتھیزم ہے وہاں پہ بھی تو ایمان کو دلیل مانو نا۔ جب ان کا ایمان اس بات پہ ہے، یا ان کے پچھلے نبی یا ان کا جو شنکراچاریہ ہے وہ یہ کہہ گیا کہ جی آپ ایک سے زیادہ خدا کو مان سکتے ہیں، اور اس نے خدا سے باتیں کی ہیں اور خدا نے اسے بتایا، تو بھائی پھر ان کا ایمان بھی اتنی بڑی دلیل ہے۔ اصل میں یہ جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا، توحید کے لیے کوئی، اگر آپ یہ سمجھیں کہ توحید جو ہے وہ پولیتھیزم سے زیادہ لاجیکل ہے، تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، فراڈ ہے بالکل 100%۔ ٹھیک ہے، میں تو اور سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی مین جڑ اس پہ کھڑی ہے، توحید ایک خدا پہ۔ تو ایگزیکٹلی اسلام کی مین جڑ اس لیے کھڑی ہے کیونکہ وہ کرسچینٹی کے ریئیکشن میں آیا تھا، اس لیے توحید پہ اس کی مین جڑ کھڑی ہے۔ اور شرک کو اس نے سب سے بڑا گناہ کہا ہے، شرک کو اس نے کفار مکہ کی وجہ سے سب سے بڑا گناہ نہیں کہا، مسیحیت کی وجہ سے کہا ہے۔ اصل میں یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ جی اس کی وجہ سے کہا ہے، نہیں نہیں، یہ کرسچینٹی کی وجہ سے کہا ہے۔ جو سورہ اخلاص ہے نا، وہ اسلام میں سب سے پرانا ایپیتھٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایپیتھٹ مطلب ایک ایسی سب سے پرانی کریڈ ہے، ایپیتھٹ تو نہیں کہوں گا، کریڈ کہوں گا، سب سے پرانی کریڈ ہے وہ۔ کریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو مذہب کے عقیدے کی سب سے بیسک اور سب سے پرانی فارم یہ مل رہی ہے سورہ اخلاص، جو کہ اسلامی نعرے لا الہ الا اللہ، اللہ احد، اللہ صمد سب سے پہلے مسلمانوں کے یا عربوں کے سکوں پہ ملنا شروع ہوا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی اسلامی نعرہ نہیں ہے، یہ اصل میں جوئش کرسچینٹی کا نعرہ ہے، کیونکہ جوئش کرسچینٹیز جو تھی وہ رومن اور بیزنٹین کرسچینٹی کے جواب میں انہوں نے توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ کیا تھا، اور اس کنسیپٹ کو پھر اسلام نے اٹھایا وہاں سے، اور اس توحید کے زمرے میں پھر یہ کفار مکہ کو اور دوسرے مذہبوں کو بھی لے آئے کہ تم نے خدا سے شریک کر لیا، ٹھیک ہے؟ اصل میں سمد جو ہے نا، پرانی نیبتین لینگویج میں اس سونے کو کہا جاتا تھا جو کہ پیور ہوتا تھا بالکل، جس میں کسی اور ایلیمنٹ کو شامل نہیں کیا گیا ہوتا تھا بالکل بھی، جس میں ملاوٹ کا فیکٹر سب سے کم ہوتا تھا، یعنی جس کا کیرٹ سب سے ہائی ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا سمد، ٹھیک ہے؟ اللہ سمد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ بالکل ایک اکیلا خالص سونے کی طرح ہے۔ تو سماد کا ورڈ، اللہ الصمد کا ورڈ پہلے سے آ رہا تھا، جو کہ جوئش کرسچینٹیز والے تھے وہ یوز کر رہے تھے یہ، تو یہ بات ہے۔ تو توحید کا کانسیپٹ یہ سمجھنا کہ توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ اب ابتدا سے چلتا آ رہا تھا، سمد کا جو ورڈ ہے وہ بڑا ڈفرینس ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہودیت میں اس طرح کی توحید ایگزسٹ کرتی ہے، پر اس طرح کی نہیں ایگزسٹ کرتی۔ یہودی جو ہے نا وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہی ہے صرف اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا اور بھی ہیں، پر ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ قرآن اور حدیث کے حساب سے پھر کون سا فرقہ اس ٹائم الائنڈ ہے توحید کے کانسیپٹ کو لے؟ آپ کے خیال سے پھر یہ ٹھیک ہے دربار مزار جنہوں یہ نے تو ایک بنایا؟ اسلامک کانٹیکسٹ کا کوسچن ہے، اور میں آپ کو سے کئی بار پہلے بھی دوسرے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں ریلیجس پیراڈائم میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، کیونکہ میرے نزدیک دونوں ہی غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے اس بات پہ ایمان رکھ لیا کہ خدا ایک سے زیادہ ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جس نے اس پہ رکھ لیا کہ خدا ایک ہے، اور دونوں باتوں میں سے لاجیکلی بہتر بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 4 خدا بنا لیں اور ان چاروں کی طرف سے وہ سارے حکم دلوا لیں جو کہ اسلام میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک خدا بنا لیں اور آپ اس سے وہ سارے حکم اور ساری رسم و رواج منسوب کر دیں جو کہ اسلام میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ شرک والا فیکٹر مائنس کر کے بھی آپ کے پاس لٹرلی اسلام جیسا ریلیجن موجود ہو سکتا ہے، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوگی بات، ٹھیک ہے؟
تو یہ بات ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی نہیں آپ کریں، میرے خیال سے آپ وہی بات کر رہے ہیں، کریں جی. بلکہ پولیتھیزم جو ہے نا وہ ایک معاملے میں بہتر ہے تھوڑا سا. وہ اس طرح سے بہتر ہے کہ ان میں ایٹ لیسٹ فیمیل گاڈز کا کانسیپٹ ہے جو کہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرتا جتنا یہ کرتے ہیں. میں ہندوازم کی بات نہیں کر رہا. ہندوازم تو ستی جیسی اور چیزوں میں عورت کو اور ودوا کی شادی نہ کر کے بہت ہی غلط کرتا ہے. مگر ایٹ لیسٹ اگر ہم پرانے ہیلنزم کو دیکھیں تو وہاں پہ وزڈم کی دیوی آپ کے سامنے ہے. ایریز کو کریزی گاڈ مانا جاتا تھا اور ایتھنا کو پراپر وار ٹائم اسٹریٹجی کی گاڈس مانا جاتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ زوس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ڈیٹی تھی ان کی وہ کون تھی؟ وہ ایتھنا تھی بھائی. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ایتھنا تھی. اور آرٹیمس بھی تھی، مگر زیادہ جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ ایتھنا تھی اصل میں. غالب اور وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ زیادہ جو ورلڈ ویو کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. جو ون گاڈ ہے وہ بہت ہی اس کے اندر آپ اس کو ہر چیز میں صحیح مانتے ہیں، جبکہ جو غلط ہو رہا ہے لائک لاجیکلی جو پولیتھیسٹ ہے اس میں زیادہ وہ چیز امپورٹنٹ چیز. آپ ایک سائڈ گڈ دکھا رہے ہو، ایک سائڈ ایول دکھا رہے ہو. لائک یو آر پلئنگ دی بوتھ گیم which is part of the natural world as well in a way. اور ان کے پرانے میتھس جو ہیں ان میں فیمیلز کی بڑی امپورٹنس ہے. جیسے کہ اگر ہم میسوپوٹیمین ریلیجن میں دیکھیں تو ان کا خدا تو بڑا مردوک تھا، مگر جو ان کی کریشن کی دیوی ہے وہ تو تائمت ہے. تائمت ہی اصل میں کریشن ہے اصل میں. ٹھیک ہے، کرتا وہ خود ہے مگر ہے کریشن تائمت ہے. ٹھیک ہے، آسمان اور زمین وہ ہے، پہاڑ وہ ہے، دریا وہ ہے، ندیاں وہ ہے، سمندر وہ ہے، درخت وہ ہے، ہر چیز وہ ہے. اصل میں یونیورس جو ہے وہ تائمت ہے ان کے مذہبوں کے مطابق. ٹھیک ہے، I think she's also the starter of life as well. Exactly. میں نے کہیں پڑھا تھا, if I'm not sure, یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے کلچر میں یہ بلیو کیا جاتا تھا لائف. ایگزیکٹلی. وہ بھائی چلے گئے غالب کے ابھی ہیں؟ میرے خیال ہے وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. ہاں ڈراپ ہو گئے ہیں. سوری گائس میں واپس آ گیا ہوں, کوئی کسٹمر آ گیا تھا, میں نے اس کا بھی سر پا کوئی بات نہیں. سبسٹینشل سر آپ کچھ کہنے لگے تھے بیچ میں نے کاٹ دیا تھا. ہاں وہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بلکہ جو مونوتھیسٹک گاڈ کا کانسیپٹ جو ہے, توحید کا جو کانسیپٹ ہے, وہ ایک کمزور کانسیپٹ ہے, کیونکہ اپنی طاقت کو شیئر نہ کر پانا اور اس پہ جیلس ہونا وہ ایک انسانی کمزوری ہے. اور ایک ایسا خدا جو کہ یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ شرک لظلم نظیم, کہ یہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے, وہ بہت کمتر خدا ہے ایک ایسے خدا سے جس کو کوئی بھار نہ ہو کہ اگر وہ پاور شیئر بھی کر لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, چونکہ یہ ایک انسانی پراپرٹی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہوتی ہیں, اس وجہ سے ہمیں چیزیں شیئر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس انفینٹلی کبھی نہ ایگزاسٹ ہونے والی ریسورسز ہوں تو ہمیں شیئر کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو ایک ایسا خدا جو شرک کے خیال سے یعنی جلال میں نہیں آتا, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ برتر اور عظیم تر ہے اس خدا سے جو کہ شرک کے خیال سے جو ہے بفر جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ویسے ظلم کس پہ ہو رہا ہوتا ہے شرک میں؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. مسلم کلچر میں یہ ہے شرک ظلم ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ مظلوم ہے. یہ لوگ بڑے چلاک ہیں نان کنفارمسٹ, یہ بعض دفعہ ظلم کو اگنورنس سے اور جہالت سے بھی کہتے ہیں, اور آئی ایم فائن ود دیٹ انٹرپریٹیشن بیکاز ظلمت کا مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے. باطل کہتے ہیں اس کو, صحیح کہہ رہے ہیں. ظلم کو یہ اندھیرے میں رہنے کو بھی کہتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا خدا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک اینی فارم آف ٹرانسگریشن ہے کہ جو شرک کر رہا ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ اگر خدا واقعی انڈیفرنٹ ہے تو اس کو اس معاملے میں بھی انڈیفرنس دکھانا چاہیے نا. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ خدا کا بڑا کوئی پرسنل سٹیک انوالوڈ ہے نا, کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا, کہ جو کہ ایک انسانی خصلت ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.